السلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ بشارت آپ کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بشارت سپورٹس۔ ناظرین، پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا دوسرا ٹیسٹ میچ جو تھا وہ جیت لیا، اور ایک سٹائل سے جیتا اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے جیتا، اور یہ ایک ہسٹری بن گئی ہے۔ اور پاکستان نے یہ جو میچ جس طریقے سے کھیلا، یہ ایک مختلف ٹیم نظر آ رہی تھی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میچ جو ہے، اس میں بہت ساری کچھ ایسی باتیں ہوئی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ ایک بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بابر اعظم اس طرح کی کپتانی نہیں کر رہے جس طرح کی ان سے توقع کی جاتی تھی۔ اس میچ میں بابر اعظم جو ہے وہ ایک بالکل مختلف کپتان کے روپ میں نظر آئے، اور انہوں نے ٹیم کو اس طرح کھلایا کہ کب ہمیں ضرورت ہے روکنے کی اور کب ہمیں ضرورت ہے اپنا ایگریشن دکھانے کی، اپنا جارحانہ پن دکھانے کی، اور اس طریقے سے انہوں نے ٹیم کو کھلایا۔ تو ناظرین، جتنی بھی تعریف کی جائے بابر اعظم کی اور پاکستان ٹیم کی وہ کم ہے۔ شہنشاہ افریدی کی بالنگ اور فواد عالم کی بیٹنگ، یہ وہ دو چیزیں تھیں جو اس ٹیسٹ سیریز میں ہمیں نظر آئیں کہ جن کی وجہ سے ہم لوگ جیتے۔ بابر اعظم کے ساتھ مل کے فواد عالم جو ہیں وہ ایک بہت اچھے بیٹسمین بن رہے ہیں، اور شہنشاہ افریدی نے پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ کسی فاسٹ بالر نے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 18 وکٹیں لی۔ اس سے پہلے ہمارے سپنر ثقلین مشتاق 20 وکٹیں اور محمد مشتاق جو تھے یہ 18 وکٹیں لے چکے تھے، لیکن کسی فاسٹ بالر نے اس سے پہلے جو ہے ایسا کارنامہ نہیں دیا تھا۔ تو یہ بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ شہنشاہ افریدی بہت اچھے فارم میں ہے اور بہت اچھے طریقے سے سکور کر رہے ہیں۔ اس میچ میں ناظرین کچھ بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں جو اس سے پہلے پاکستان ٹیم مسنگ تھی۔ بہت سارے جو شائقین پاکستان کرکٹ تھے وہ ٹیم سے دور ہوتے جا رہے تھے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یار یہ حد سے زیادہ جو ہے وہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں، حد سے زیادہ دفاعی حکمت عملی کے اوپر چل رہے ہیں، اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں اس میچ میں نہیں تھیں۔ پاکستان کیونکہ ایک میچ ہار چکا تھا، اور وہ میچ اس وجہ سے ہار چکا تھا کہ ایک ان کی بدقسمتی تھی، اور دوسرا وہ کروشل موقعوں کے اوپر اپنے کیچ جو ہے وہ نہیں پکڑ سکے اور اتنا سکور بھی نہیں کر سکے جس کو وہ ڈیفینڈ کر سکتے۔ اب پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس میچ کو جیتا جائے، اس سے وہ سیریز برابر کر رہے تھے، اور موسم بھی رستے میں آ رہا تھا۔ ایک دن تو پورا واش آؤٹ ہو گیا، ایک دن میں میچ ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب آخری دن میں پاکستان جیت کی طرف جا رہا تھا، اور جو ہی شہنشاہ افریدی نے 7واں کھلاڑی آؤٹ کیا تو پھر بارش ہو گئی۔ تو یہ جو وقت تھا اس کو کس طرح استعمال کیا بابر اعظم نے، اور اپنے بیٹسمینوں سے کتنا تیز سکور کیے، اور ان کو کیسے کہا کہ فوراً ہم نے سکور کرنا ہے اور 300 سے اوپر لیڈ لے کے ہم نے ویسٹ انڈیز کو بیٹنگ دینی ہے۔ تو ایک انتہائی شاندار کارکردگی تھی۔ ناظرین، کچھ اس میں پرابلم جو تھے وہ ابھی تک آ رہے ہیں۔ ایک ہماری جو اوپننگ پیئر کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، پہلے کے 3 بیٹسمین سکور کر ہی نہیں رہے۔ اظہر علی کے بارے میں ایک ویڈیو کریں گے۔ اظہر علی کا بہت برا حال ہو رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہ بیٹسمین ہے جس نے 300 رنز کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل مختلف اور ایک دفاعی جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ مستقل طور کے اوپر اپنائی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز نظر آئی ہے وہ محمد عباس کی بالنگ ہے۔ محمد عباس کی بالنگ میں وہ سب کچھ ہے جو ایک فاسٹ بالر میں ہونا چاہیے، سوائے یہ کہ ان کی سپیڈ کم ہے۔ وہ ہر دوسری تیسری بال کے اوپر بیٹسمین کو بیٹ کر رہتے ہیں، ان میں سوئنگ ہے، ان میں ٹرن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اتنی سپیڈ نہیں ہے کہ جس بال کے اوپر بیٹسمین بیٹ ہوتا ہے اس بال کے اوپر ان کو وکٹ نہیں ملتی۔ تو ایک یہ پرابلم ہے کہ یا تو محمد عباس کو کچھ عرصے کے لیے ٹیم سے باہر کرنا پڑے گا، اور دانی جیسے اور نسیم شاہ جیسے، حسنین جیسے کسی بالر کو جو ہے وہ واپس لے کے آنا پڑے گا۔ تو اوورآل پاکستان کی کارکردگی جو ہے وہ بری نہیں تھی، لیکن پہلے جو 3 بیٹسمین تھے ان کی بیٹنگ جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ جس طرح ہم ون ڈے اور T20 میں اوپنر چلتے ہیں تو مڈل آرڈر نہیں چلتا، یہاں بالکل اس سے الٹ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ اوپنر نہیں چلتے اور مڈل آرڈر جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔